السلام علیکم ایوری بڈی. میرا نام ایاز احمد ہے اینڈ وی آر لائف ٹوڈے ود اصغر ندیم سید صاحب. ہی از انڈاؤٹڈلی ون آف دا موسٹ important playwrights, one of the most talented playwrights that our country is blessed with. But یہاں پہ ان کا تعارف بالکل ختم نہیں ہوتا، بلکہ مجھے لگتا ہے کہ یہاں سے ان کے تعارف کا آغاز ہوتا ہے. ہی از آلسو اے پوئٹ, ہی از آلسو اے شارٹ اسٹوری رائٹر, ہی از آلسو اے ناولسٹ. اینڈ آف کورس ول ٹاک اباؤٹ آل آف دیز تھنگز. ہم ان تمام چیزوں کے بارے میں گفتگو کریں گے. لیکن اس کے علاوہ ہی از آلسو این ایجوکیشنسٹ. تو ہمارے ملک کے اندر جہاں پہ کریٹیو آرٹس کے اوپر شاید اتنی توجہ نہیں دی جاتی جتنی such endeavors deserve, Asghar Nadeem Syed Sahab has been working tirelessly for the promotion of creative arts, not only by teaching others, not only by contributing to the field, but also by creating enabling environments such as literary festivals and other such events فار دا پروموشن آف دیز تھنگس. تو ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ سر نے آج ہمیں ٹائم دیا. السلام علیکم سر, کیا حال چال ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں کیسی چل رہی ہے کوارنٹین؟ اچھی چل رہی ہے، اور اس میں بہت کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ اس طرح کا پیکج ٹائم کا ظاہر ہے زندگی میں پہلے کبھی اس طرح ہم نے ایکسپیرینس ہی نہیں کیا تھا. تو میرے لیے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ شاید میں اس وقت کا فائدہ اٹھا لوں کہ اس وقت میں پروسیس میں ہوں 2 کتابوں کے لکھنے کے. تو وہ مجھے کنسنٹریشن بھی مل رہی ہے، اور پلس کافی دیر سے کچھ کتابیں ایسی تھیں جو میں نے ایک ترتیب میں رکھی ہوئی تھیں کہ ان کو مجھے ایک ایک کر کے پڑھنا ہے. تو وقت مل رہا تھا جب تو میں ایک ایک کتاب لے کے تو اس کو پڑھ رہا تھا. لیکن اب وہ بہت اچھا وقت مل رہا ہے، تو ان کتابوں کی باری آ رہی ہے اور ایک ایک کر کے وہ کتابیں پڑھی جا رہی ہیں. بہت ساری تھیں جو جمع ہو گئی تھیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ کسی حوالے سے اس کو کوالٹی ٹائم بنانا ہی پڑے گا اور بنانا چاہیے. اچھا, ونڈرفل. آئی تھنک یہ آپ نے بڑی ہی بہترین بات کی ہے, بیکاز ہم یہی جاننا چاہ رہے تھے کہ کئی لوگوں کے لیے شاید یہ وقت اوبیسلی بہت نیا ہے, اور آف کورس ہر ایک کے لیے نیا ہے, لیکن کئی لوگ یہ شاید جاننا بھی چاہ رہے ہیں کہ اس مشکل وقت میں بھی انسان پازیٹیوٹی کیسے تلاش کرے, کیسے وہ ان اس چیزوں پہ فوکس کرے جس سے وہ پازیٹیو رہ سکے. کہ ایاز ایک تو ہر آدمی کا اپنا اپنا نقطۂ نظر ہوگا اور اپنی اپنی مجبوریاں ہوں گی اور اپنے اپنے مسائل ہوں گے. ٹھیک ہے نا؟ آپ ایک آدمی کے نقطۂ نظر سے سب کو گائیڈ ایک جیسا نہیں کر سکتے. لازمی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی پہلو رہ جائے گا. تو میں تو اپنے پوائنٹ آف ویو سے جب دیکھتا ہوں تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں اگر لوگوں سے بات کروں تو دنیا اس وقت ایک ایسی آگہی سے گزر رہی ہے جو ناقابل یقین ہے. اب یہ جو آگہی چل رہی ہے اس نے مکمل ہونا ہے، اور جب یہ آگہی مکمل ہوگی تو پھر ایک اور آگہی آپ کے سامنے ہوگی، اور وہ ہوگا فیوچر. اس فیوچر کی آگہی کے لیے آپ ابھی سے تعین نہیں کر سکتے کہ دنیا اگر بدلے گی تو وہ کس رخ پہ بدلے گی. ہاں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بہت سارے متھ ٹوٹیں گے، بہت ساری تھیوریز، چاہے وہ علمی تھیں، چاہے وہ معاشی تھیں، چاہے وہ معاشرتی تھیں، وہ تھیوریز بدلیں گی. اور شاید یہ زمانہ جو اب تک آیا ہے یہ نہ رہے. اب ایک نئے زمانے میں ہم داخل ہوں گے، تو یہ آگہی ہمیں مان لینی چاہیے. اب جس زمانے میں ہم داخل ہوں گے اس زمانے کی کیا نارمز ہوں گے، اس زمانے کی کیا اقبال یہ کہہ گیا. اور آج میں دیکھ رہا ہوں
ہاں، میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ ایک نئی آگہی ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، اور جب ہم اس سے گزر چکے ہوں گے تو پھر آنے والے وقت کی آگہی ہمارے سامنے ہوگی کہ اس وقت میں کیا کیا چیزیں تبدیل ہوں گی، ہم اس کے لیے پہلے سے تیار ہیں نہیں ہیں، اور وہ تبدیلی کیا ہوگی۔ لیکن ایک چیز واضح دیکھ رہا ہوں، اور وہ علامہ اقبال کا ایک شعر تھا، لینن خدا کے حضور میں کا آخری شعر ہے، ڈوبے گا کب سرمایہ پرستی کا سفینہ، دنیا ہے تیری منتظر روز مکافات۔ اس شعر کو آج میں دیکھ رہا ہوں تو مجھے لگ رہا ہے کہ واقعی گلوبلائزیشن نے ہمارے اندر جو خواہشیں بیدار کی تھی، کیا وہ خواہشیں اسی طرح رہیں گی؟ مجھے جواب نفی میں مل رہا ہے کہ وہ خواہشیں اس طرح نہیں رہیں گی، اور نئی خواہشیں کیسے پیدا ہوں گی، اور نیا زمانہ ان خواہشوں کو ہمارے اندر کیسے بوئے گا، یہ ایک سوال ہے۔ اور پھر ان خواہشوں کی بنیاد پر دنیا کیسے ڈیولپ ہوگی، یہ ایک اور سوال ہے۔ تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ سرمایہ پرستی کا ٹائٹینک گلیشیئر سے ٹکرا چکا ہے، اب ٹکرا چکا ہے، یہ کب ڈوبے گا، نہیں ڈوبے گا، کیسے ڈوبے گا، میں اس کے بارے میں کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ٹورزم وہ نہیں رہے گی، آپ کی جو کنزیومرزم ہے وہ نہیں رہے گی، اور آپ کی جو کنزیومر سوسائٹیز ہیں وہ ویسے نہیں رہیں گی۔ وہ کیسے ہوں گی یہ بعد میں دیکھیں گے، لیکن وہ رہیں گی نہیں اس طرح، اس لیے کہ انسان ایک بہت بڑے تجربے سے گزر رہا ہے، اور ہر ملک کا الگ الگ تجربہ ہے، یہ بھی ذہن میں رہے۔ ہمارا ملک اب مثال کے طور پر ہم اس وقت کرونا سے ڈرے ہوئے نہیں ہیں، ہم اس وقت 60% ان لوگوں کی بے روزگاری سے ڈرے ہوئے ہیں جو اس ملک میں غربت کی پٹی کے ساتھ ساتھ ہے، یہ ایک فیکٹ ہے۔ اب یہ مسئلہ امریکہ کا نہیں ہے، یہ مسئلہ برطانیہ کا نہیں ہے، مگر یہ مسئلہ ہمارا تو ہے، یا ایون انڈیا کا تو ہے، ہمارے ساؤتھ ایشیا کا تو ہے۔ تو یہ دیکھنا ہے اس وقت کہ ہم کرونا ہمیں زیادہ ہٹ کر رہا ہے یا ہمیں بے روزگاری زیادہ ہٹ کر رہی ہے، ہمیں بھوک زیادہ ہٹ کر رہی ہے، ہمیں وہ سبزیاں، وہ پھول جو اس موسم میں اگے تھے ان کا کوئی کنزیومر نہیں رہا۔ ابھی میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ یہ وہ موسم ہے جس میں پھول بلاسم پہ ہوتے ہیں، اور پھولوں کا ایک بہت بڑا کاروبار اب اس ملک میں ہوتا ہے، لیکن اب پھول خریدنے والا کوئی نہیں۔ جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان پہ پھول چڑھانے والا کوئی نہیں۔ کتنی بڑی آگہی ہے، ان کو اپنے دفنا نہیں سکتے۔ تو اتنے بڑے سوالات آ گئے ہیں، تو ان کا اب آپ دیکھیں، زمانے تھے کہ لوگ ایک دوسرے تک پہنچ سکتے تھے، اب وہ پہنچنا ختم ہو چکا ہے، اور اس کے ختم ہونے سے اب وہ سارا جو جذباتی رشتے تھے وہ ظاہر ہے اس رخ پہ نہیں ہے، وہ کسی اور رخ پہ چلے گئے۔ تو بہت سارے پہلو ہیں جو اس اب ایک اور سوال دنیا سے کہ کتنا اسلحہ آپ نے جمع کیا، کتنی آپ نے فیکٹریاں لگائیں، کتنے آپ نے برانڈڈ چیزوں کے لیے فیکٹریاں بنا ڈالی۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ پاکستان کی انڈسٹری میں لون بیچنے کا وقت تھا، اور کتنی فیکٹریاں وہ لون بنا چکی ہیں، اور اس کا اب خریداری نہیں ہے۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ وقت جب گزرے گا تو شاید پھر بھی ان کا خریدار ہو، اس لیے کہ دنیا کے مسائل اور سوال بدل چکے ہیں۔ تو اس طرح اگر آپ پوری دنیا کو دیکھو تو دنیا ایک بالکل اور سمت میں ٹریول کر چکی ہے۔ اب اس میں کون رہے گا، کون سروائیو کرے گا، ادبی تھیوریاں بدل جائیں گی، میں دیکھ رہا ہوں۔ میرا کاری بدل جائے گا، جب میرا کاری بدل جائے گا تو رائٹر نے تو بدلنا ہی بدلنا ہے، اس کے سامنے تو ایک بہت بڑا تجربہ آ چکا ہے۔ اب وہ اس تجربے کو ریسپونڈ کیسے کرے گا، وہ کس سٹائل میں جائے گا، وہ اس تجربے کو کس میڈیم میں لائے گا، اور اس میڈیم میں اس کا کیا ٹیکنیک ہوگی،
کیونکہ ٹیکنیکس بھی بدلنی ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اب وہ طریقہ بات کرنے کا شاید نہ رہے. اب آپ کو کس طرح بات کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے یہ ہمیں کلاسیک تو سکھاتی ہے. کلاسیک کو اگر آج ہم پڑھتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کلاسیک کی ریوائیول کا وقت آ گیا ہے. اور کلاسیک ہمیں، کیونکہ کلاسیک کی ایک صفت ہوتی ہے کہ وہ ہر زمانے میں کا رسپونڈ کرتی ہے، وہ ہر زمانے کو رسپونڈ کرتی ہے، وہ ہر زمانے کے سوالات کا جواب دیتی ہے، وہ چاہے غالب کی شاعری ہو، چاہے اقبال کی شاعری ہو یا کچھ بھی ہو. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کلاسیک کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اور کلاسیک ہمیں بتائیں گی کہ وباؤں کے بعد معاشرے، انسان، کیونکہ انسان تو ہمیشہ سے وباؤں کی زد میں رہا ہے. وہ وبائیں زلزلے کی شکل میں تھی، وہ ڈیزاسٹرز تھے، وہ سیلاب تھے، انسان آگ تھی، انسان ان پہ قابو نہیں پا سکا تھا. صرف اور صرف انسان نے یہ کیا تھا کہ اپنے گرد حفاظتی تدابیر ذرا بہتر کر لی تھی، ورنہ وہ اپنی جگہ پر موجود ہے. آج بھی یورپ میں سیلاب شدید آتا ہے، آج بھی امریکہ میں شدید سیلاب آتا ہے. کیا کر سکتا ہے آدمی؟ نہیں کر سکتا. لیکن انسان سے سوال ایک ہے میرا، اس کے بعد میں آپ کی طرف آتا ہوں، کہ اتنے اسلحے کے ڈھیر آپ نے ہماری غربت کریٹ کرنے کے لیے لگا دیے، اتنے ایٹامک تجربے آپ نے ہماری غربت کے ایکسپینس پہ کر لیے. اب آپ بتاؤ، اب کیا وہ ان کو چلاؤ گے کسی پہ؟ اول تو آپ پہلے بھی نہیں چلا سکتے تھے، لیکن کیا اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کو ان میں زیادہ تعداد بڑھانی ہے؟ آپ نے کسی کو تھریٹ کرنا ہے؟ اب کسی ملک کو کسی سے تھریٹ نہیں ہے. ایک بہت بڑا تھریٹ تھا، اس سے دنیا گزر رہی ہے. اب کسی ملک کو کسی ملک سے خطرہ نہیں رہا، تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹ ہے. بالکل صحیح سر. اینڈ آئی تھنک آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹس ہائی لائٹ کیے ہیں، اور اسپیشلی جو ایک، اگر میں تھوڑا سا اسے سمرائز کرنے کی کوشش کروں، آف کورس آپ نے جو ایک سرمایہ کارانہ نظام ہے، ٹھیک ہے، اس کی جو کیا کہنا چاہیے، جو بنیاد ہے، جو ایک طریقے سے ہل گئی ہے، وہ آف کورس ایک اپنی طرف بہت بہت بڑا بدلاؤ ہے، جو کہ شاید دنیا نے اینٹیسپیٹ تک نہیں کیا تھا. ڈیفینیٹلی لوگ سوچتے تھے کہ یہ کتنی دیر تک چل سکتا ہے، بٹ اتنا سڈن ایک چینج آ جانا شاید کسی نے بھی اینٹیسپیٹ نہیں کیا تھا. لیکن میں ابھی جو بالکل اینڈ پہ آپ نے بات کی، اس کو اگر اس پہ تھوڑا سا آگے لے کے چلوں اس چیز کو، آپ نے کہا کہ ممالک دنیا کے جن چیزوں کے اوپر کام کر رہے تھے، اسلحہ ہو گیا یا ڈفرینٹ چیزیں ہو گئیں، آف کورس وہ شاید پہلے بھی کبھی نہ چلا پاتے، یا جو جنگیں چل رہی تھیں ان سے کسی کو فائدہ تو ہو نہیں رہا تھا. تو اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا ایک پولیٹیکل شفٹ، آئی مین یو ٹاکڈ اباؤٹ پیپل آف کورس، کہ انسان تو سیکھ جائے گا، انسان ایٹ لیسٹ امید کی جا سکتی ہے کہ اس چیز سے سیکھے، لیکن کیا ایک پولیٹیکل شفٹ پاسبل ہے؟ کیا انسان کا جو یہ نظام ہے ممالک کا، وہ اس طرف جا سکتا ہے؟ دوسرا جو امپورٹنس آف آرٹس، جس کا ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے، کہ پہلے شاید کریٹیو آرٹس کو اس طرح سے لوگ اس کی امپورٹنس نہیں سمجھ پاتے تھے، ایٹ لیسٹ اس اسکیل کے اوپر. لیکن اب اچانک جب سارے گھروں میں بیٹھے ہیں، ہر انسان کہہ رہا ہے کہ یار میں نے کتاب پڑھنی ہے، میں نے کوئی ڈرامہ دیکھنا ہے، میں نے کوئی فلم دیکھنی ہے، میں نے کوئی ایسی چیز کرنی ہے جس سے میرا وقت مطلب وقت کاٹنے کو نہ دوڑے مجھے. یہ تمہارے دو سوال ہیں. پہلے تم یہ دیکھتے جو پولیٹیکل آرڈر ہے دنیا کا، وہ بدلے گا، نیچرلی بدلے گا. اب آپ اس کی ایک بڑی اہم مثال دیکھیں. امریکہ میں ٹرمپ آیا اور انڈیا میں مودی آیا، ٹھیک ہے، دونوں سرمایہ دارانہ نظام کی شکلیں ہیں، ٹھیک ہے نا. اب وہ کیسے ہیں وہ دنیا تجزیہ کر چکی ہے، مجھے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ دونوں رول ماڈل تھے ایک خاص سٹرکچر کے، اور وہ سٹرکچر اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا، ٹھیک ہے. اب اس میں جب بدلاؤ آئے گا تو نیچرلی میں نہیں سمجھتا کہ ملکوں کے سربراہ اس طرح کی زبان بولیں گے یا اس طرح کا لہجہ دنیا میں اب رائج ہوگا. ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پولیٹیکلی بہت کچھ نکل جائے گا
کیونکہ جو ہمارے نظریات تھے پولیٹیکل، جو ہمارا سوچنے کا طریقہ تھا، جو ہمارا ووٹ دینے کا طریقہ تھا، جو ہمارا پیسہ لگانے کا طریقہ تھا اور جمہوریت کو ہائی جیک کرنے کا طریقہ تھا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بدلے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا وقت آ چکا ہے اور وہ کسی نہ کسی طرح بدلے گا. کم از کم ہمارے اپنے ایشیا کے ٹرینڈز جو ہیں وہ تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ تبدیل ہوں گے اور لوگ شاید اس طرح نہ سوچیں. ایک بات. اور دوسری بات جو آپ نے اچھی کی کہ جب بھی وقت آتا ہے انسان کے پاس کچھ اپنے لیئر مومنٹس کا یا اپنے لیے وقت گزارنے کا، تو اس میں اہم بات یہی ہوتی ہے کہ دنیا میں آرٹ اینڈ کرافٹ نے جو ترقی کی ہے، دنیا نے جتنے بھی کریٹو میڈیمز ہیں ان میں جو ترقی کی ہے دنیا نے، تو وہ کس لیے کی ہے؟ ہماری نرشمنٹ کے لیے کی ہے، ہماری جذباتی تربیت کے لیے کی ہے، ہماری باطنی تربیت کے لیے کی ہے. تو لٹریچر، فلم، تھیٹر، مصوری، میوزک، یہ وہ 4-5 بنیادی آرٹس ہیں، میڈیمز ہیں ایکسپریشن کے، جو انسان کو بچاتے ہیں، جو انسان کو ڈپریشن سے بچاتے ہیں، جو انسان کو منفی سوچ سے بچاتے ہیں، جو انسان کو ایک ویژن میں لے کے آتے ہیں، جو اس کو امیجنیشن میں لے کے جاتے ہیں، جو اس کو ایک نئے تجربے میں لے کے جاتے ہیں. تو یہ میڈیم ہی تو بچائیں گے، انہی میڈیمز نے ہی آگے سروائیو کرنا ہے، کیونکہ ان کی امپورٹنس انسان کو پتہ چل چکی ہے. پتہ چل گیا ہے کہ اب فلم سے مراد پاکستانی فلم نہیں ہے، فلم سے مراد بالی ووڈ کی فلم نہیں ہے. فلم کی ایک بہت بڑی 100 سال کی ہسٹری ہے اور 100 سال سے زیادہ کی ہسٹری ہے. میں جب ورلڈ سینما پڑھاتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ 1920 میں فرانس کا، اٹلی کا نیو ویو سینما آ چکا تھا اور سارتر ایبسرڈیٹی، سریلزم کی بات کر کے فلم سازوں کو مخاطب کر رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ اٹھو اور کامیوں کو دیکھو، کافکا کو دیکھو، فلسفے کو دیکھو اور اس کو کنورٹ کرو، اڈیپٹ کرو انٹو فلم. اور لوگ کر رہے تھے. حیرت کی بات ہے کہ فرانس میں، سویڈن میں لوگ وہ فلمیں بنا رہے تھے. اٹ واز 1920 اور ہم کہاں تھے؟ ذرا وز دیکھو، ہم کلونیل راج میں تھے اور کلونیل راج میں بھی ہمارے بزرگ ابھی تک پھنسے ہوئے تھے کہ انگریز کی اطاعت کریں یا نہ کریں. اور ہمارا ویژن کتنا کمزور تھا، کتنا شیلو تھا. کیوں؟ کہ انگریز کی نظر سے ہم دنیا کو دیکھ رہے تھے اور انگریز ہم سے چھپا رہا تھا کہ جرمنی میں کیا تبدیلی آ چکی ہے، کیا لٹریچر میں تبدیلی فرانس میں آ چکی ہے، روس میں آ چکی ہے. وہ ہم سے چھپا رہا تھا. وہ تو بھلا ہو کہ جب 47 کے بعد روسی لٹریچر آنا شروع ہوا اور روس نے ہمیں بتانا شروع کیا تو ہمیں پتہ چلا وہاں کیا ہوا ہے. اور اسی طرح ہمیں جرمنی کے ادب کا پتہ چلا، فرانس کے ادب کا پتہ. یہ 47 کے بعد کی بات ہے. اس سے پہلے ہم انگریز کی نظر سے اپنی ایجوکیشن کو دیکھ رہے تھے. ہماری ایجوکیشن میں تمام تر چیزیں انگریز کی بنائی ہوئی تھی. وہ کیوں جرمنی کے لٹریچر کا ہمیں بتاتا؟ وہ کیوں ہمیں آگاہی دیتا کہ فرانس میں یہ کچھ ہو چکا ہے؟ یہ سب 47 کے بعد کی ڈیولپمنٹ ہے. اور تھینک گاڈ سیکنڈ ورلڈ وار ہے جس نے کہ سینما کے پرپس کو اور واضح کیا اور ایک پولیٹیکل سینما بھی وجود میں آیا جو نازی جرمنی کے وقت کا تھا، جو روسی کمیونزم کے وقت کا ہے یا فرانس کے ریولوشن کے وقت کا ہے. تو خیر یہ تو بہت لمبی بات ہے. تو میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج واضح بات ہے کہ آدمی ایک میڈیم میں نہ رہ سکتا ہے، نہ ایک میڈیم اس کو سب کچھ دے سکتا ہے. اب آپ کو ملٹی میڈیمز کا سہارا لینا ہوگا، جیسا کہ رینیساں میں سب نے لیا تھا. ہم نہ لے سکے لیکن اب ہمیں لینا پڑے گا. مثلا مجھے یاد ہے میں عبداللہ حسین سے اور انتظار حسین سے کہتا تھا کہ آپ فلمیں کیوں نہیں دیکھتے؟ تو انتظار صاحب تو بھولے آدمی تھے، ارے بھائی لے چلو تو دیکھ لیں گے. اچھا اس طرح ہوتا نہیں ہے. ظاہر اندر سے ایک شوق پیدا ہوتا ہے جب آپ کو. مجھے یاد ہے کہ میں ابھی بی اے میں تھا یا ایم اے میں تھا تو لاہور جب میں ایک دفعہ آیا تو میں نے دیکھا ایک سینما میں بلغیرین فلم فیسٹیول چل رہا ہے. تو میں حیران ہوں کہ یہ بھی سینما ہے اور دیکھنے چلا گیا. اور اسی زمانے میں چیک فلم فیسٹیول تھا، پھر امریکن کونسل میں امریکن فلم فیسٹیول،
برٹش کونسل میں برٹش. تو یہ ایک پیرالل دنیا موجود تھی لیکن ہم اس سے دور رہے. تو اب نہیں ہے, اب وقت نہیں ہے, کیونکہ آپ کو نئے تجربے کو فلم کے ذریعے بھی دیکھنا ہے اور کتاب کے ذریعے بھی دیکھنا ہے. اور میں آپ کو ایک عام آدمی کے لیے شاید چونکانے والی بات ہو کہ ورلڈ لٹریچر 85% فلموں میں اڈیپٹ ہو چکا ہے. لک ایٹ اٹ کہ لٹریچر نہ ہوتا فلم کا میڈیم نہ ہوتا, تھیٹر نہ ہوتا فلم کا میڈیم نہ ہوتا, کیونکہ ان دونوں نے اس کو گود میں لیا اور پالا ہے, اور تب جا کے فلم آج ہم تک اس شکل میں پہنچی ہے. تو جس میں خون شامل ہو لٹریچر کا, اس میڈیم کو آپ چھوٹا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس میں تو سارا خون ہی لٹریچر کا ہے اور کلاسک کا ہے. بالکل صحیح. سر بات کو ہم ڈیفینیٹلی آگے بڑھاتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ کچھ سوالات مجھے موصول ہو رہے ہیں, اگر اجازت ہو تو ایک دو شیئر کروں آپ کے ساتھ. حبیبہ طلت صاحبہ پوچھ رہی ہیں کہ بے شک دنیا بدل رہی ہے, تاہم ہمارے سماج میں تبدیلی کو قبول اتنی آسانی سے کیا نہیں جاتا. اس تناظر میں آپ کے خیال میں ادب کیا کچھ تحریک, سوال آ رہا ہے میرے سامنے. جی, کیا اس تناظر میں آپ کے خیال میں ادب کچھ تحریک پیدا کر سکتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اب جو کچھ ہوگا اس تجربے کے بعد, اللہ کرے یہ تجربہ بڑی جلدی مکمل ہو جائے اور بڑی جلدی دنیا سے ختم ہو جائے, میری پہلی دعا تو یہ ہے. اور اس کے بعد جو سماج بدلے گا تو لازمی بات ہے, جو بنیادی سوال ہم ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں کہ ادب کو اب کسی تحریک کی ضرورت نہیں ہے, ادب خود بدلے گا, سماج بدلے گا. سماج کو بدلنے والا کوئی نہیں ہوگا, سماج خود سے خود بدلے گا. سماج کو جس نے بدلنا تھا اس نے بدل دیا. اس لیے ہم اپنی غلطیوں سے, ہم نے انوائرمنٹ کے ساتھ کیا کیا, ہم نے اپنے ہمسایوں کے ساتھ کیا کیا, ہم نے اپنے ہیومن بینگ کے ساتھ کیا کیا, وہ ہم کر چکے. اب گنجائش نہیں ہے. اب آپ نے جتنے مصنوعی شہر بسانے تھے بسا لیے, آپ نے جتنی دولت ایک صحرا میں جھونکنی تھی جھونک دی, آپ نے ہمارے مزدوروں کا جتنا پسینہ دبئی میں بہانا تھا بہا دیا. بس اب نہیں ہوگا. اب آپ فکر کریں ان سکائی سکریپرز کو بچانے کی. 100 منزلہ عمارت میں جتنی اموات ہوئی ہیں امریکہ میں, کوئی سوچ سکتا ہے کہ ہوئی اسی لیے ہے کہ وہ اتنی بلند بالا عمارت تھی, ایک ہینڈل کے اوپر کسی کا جرثومہ آیا ہے, اس نے پوری عمارت کو لپیٹ میں لیا ہے. اور آج ابھی تو کہانیاں آئیں گی, ابھی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 100 منزلہ میں رہنے کا عذاب کیا تھا, اور پتہ بھی نہیں چلا کہ وہاں کتنی اموات ہو گئی, ہاسپٹل تک نہیں پہنچ سکے. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تو میں یہ جان رہا ہوں کہ کسی نے کسی کو نہیں بدلنا, کوئی موومنٹ نہیں چلے گی, موومنٹ اندر سے ہے, وہ ہو جائے گی, اور ادب خود بخود اپنا راستہ لے گا. بہت سارے بت ٹوٹ جائیں گے, بہت سارے رومانٹک آپ کے خیالات جو ہیں وہ دفن ہو جائیں گے, اور ان کی جگہ ایک اور ریئلٹی, ایک اور ریئلزم, ایک اور طرح کا مزاج کہانی میں پیدا ہوگا, شاعری میں پیدا ہوگا. گنجائش نہیں رہی. Right. I mean, and I think that's a wonderful response. You were saying کہ جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں, these things will now be organic. خود بخود یہ چیزیں ہوں گی. تو اسی میں ایک اور سوال آیا ہے. عدنان رفیق صاحب ہیں, یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ انسان کریٹو کیسے بنتا ہے. یہ میری کلاس کا سوال ہے. ایکچولی یہ ہے کہ جب سے پاکستان میں یا برے صغیر میں کریٹو رائٹنگ کا کورس کسی یونیورسٹی میں کبھی تھا ہی نہیں. جب پہلی بار یہ کورس BNU بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی میں انٹروڈیوس ہوا تو خدا کا شکر ہے کہ آئی واز دا فرسٹ ٹیچر کہ جو اس کے لیے بلایا گیا کہ آپ آ کے اس کو پڑھائیں. کریٹو پروسیس کی کتابیں موجود تھیں ہیں, کریٹو تھیوریز موجود ہیں, سب کچھ ہے, لیکن بحیثیت علم اور بحیثیت ٹیکسٹ اور بحیثیت ایک ڈگری کے یہ نہیں پڑھایا جا رہا تھا. پر دنیا میں تو پڑھایا جا رہا تھا, پوری دنیا میں پڑھایا جا رہا ہے. اب بنیادی علم یہ ہے کہ کریٹو رائٹنگ ہے کیا. اب اس کے تو کئی میڈیم ہے نا, پھر وہ ڈرامہ ہے تو پوئٹری ہے تو یہ ہے تو وہ ہے, اور کتابیں آلریڈی موجود ہیں.
اور کتابوں میں سارا پروسیس لکھا ہوا ہے کہ آپ کس طریقے سے پروسیس کریں گے تو آپ کی کریٹیوٹی جو ہے وہ سامنے آئے گی. تو میں یہ ان کو جواب یہ دے رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اپنا رشتہ کریٹیوٹی سے پیدا کریں. کیا آپ اچھی فلم دیکھیں, آپ اچھا ناول پڑھیں, آپ اچھی پوئٹری پڑھیں. یہ وہ سورس ہے جو آپ کو خود گائیڈ کرے گا کہ آپ کس رخ پہ جائیں اور کیا پریکٹس کریں اور کیا آپ کے اندر اللہ نے طاقت دی ہے, اور اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا صرف یہی راستہ ہے کہ آپ سٹیپ ان ہو اور ان میڈیمز کو جاننے کی کوشش کریں. وہ میڈیم آپ کو خود لے جائیں گے کہ کس طرح ایکسپریس کرنا ہے. پھر ایکسپریس کرنے کے بعد اس کے کئی مراحل ہیں, وہ خود بخود آئیں گے. وہ میں بتاؤں نہ بتاؤں وہ خود بخود آپ کو ملیں گے, راستے میں ملیں گے. ادروائز اس کی ایکسرسائزز ہیں, اس کے کورسز ہیں, وہ بنے بنائے ہیں. آپ اگر پڑھنا چاہیں تو آپ داخلہ لیں, یا نہ لیں تو آپ کوئی بھی گائیڈ کر دے گا جو رائٹر ہے کہ میرا پروسیس کیا ہوتا ہے. ونڈرفل. سو ایک چیز میں ڈیفینیٹلی سر پوچھنا چاہوں گا. آپ نے بھی ذکر کیا فلم کے بارے میں بھی, ڈرامہ, ناول, شارٹ اسٹوریز. ماشاء اللہ سے یور کریئر از آلسو اسپیننگ اکراس آل دیز میڈیمز. آپ کا تعلق ان تمام میڈیم سے رہا ہے. تو میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ دیکھیں عموماً جب رائٹر کسی چیز سے آغاز کرتا ہے یا کسی ایک پرٹیکولر میڈیم میں جب وہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو پھر وہ اکثر لوگ گھبراتے ہیں ایکسپیریمنٹ کرنے سے, کیونکہ اوبیسلی ٹو اسٹیپ آؤٹ آف یور کمفرٹ زون, اپنے کمفرٹ زون سے نکلنے کے لیے بڑی ہمت چاہیے, اور آپ نے ماشاء اللہ سے یہ سب کیا ہے. تو اگر آپ اس بارے میں تھوڑی بات کریں کہ ہاؤ آر یو ایبل ٹو ڈو دیٹ. ایکچولی ظاہر ہے کہ شروع شاعری سے جب کیا تو شاعروں کو پڑھا, ظاہر ہے ان کے قریب بیٹھے, ان کے ساتھ رہے, ان کو دیکھا, پھر شاعری کا جو ایکسپریشن ہے اس کو دیکھا کہ میٹافر کیا ہے, میٹافر کیسے بنتا ہے. بڑے شاعروں سے کہا, میں آپ ظاہر ہے اس ساری بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ اگر خالی غالب کو کوئی انٹرپریٹ کرنے لگ جائیں تو تھاؤزنڈز تو بکس ہیں. اور پھر بھی میں دعوے سے کہہ رہا ہوں بہت کچھ غالب کا انٹرپریٹ نہیں ہو سکا, میر ڈی کوڈ نہیں ہو سکا, کیونکہ اس کے سمپل شعر کے پیچھے ایک بہت بڑی تاریخی حقیقت ہوتی ہے. اب اس تاریخی حقیقت کو کون جانے گا؟ ایک مدرس تو نہیں جان سکتا, وہ تو سیدھا ترجمہ کرے گا. اس مدرس کو کیا پتا کہ میر یہ کہہ رہا ہے کہ جو اس زور سے میر روتا رہے گا تو ہمسایہ کاہے کو سوتا رہے گا. یہ کیا ہے؟ یہ کوئی ظاہری سطح پہ شعر نہیں ہے, اس کے پیچھے تو ایک تاریخی, بہت بڑا تاریخی شعور موجود ہے, اور بہت بڑے تاریخی واقعات جھانک رہے ہیں اس شعر میں سے کہ ایک ریاست میں کیا ہو رہا ہے تو دوسری ریاست کیسے سکون سے سو سکتی ہے. یہ تو شعر تو یہ بتا رہا ہے. سو بہت کچھ. میر عجیب و غریب آدمی تھا, سیدھا بات کر رہا ہے, فقیرانہ آئے صدا کر چلے, میاں خوش رہو ہم دعا. یہ ہم نے اس کو یوں ہی لے لیا. ارے بھائی یہ پورا شعر میٹافر ہے, اس کے پیچھے صدیوں کی تاریخ جھانک رہی ہے, اور خاص طور پر مشرقی فلسفے جھانک رہے ہیں. تصوف سے لے کر جتنی تحریکیں چلیں ایک شعر کے اندر موجود ہیں, آپ اس کو کرو ڈی کوڈ. سو میں یہ دیکھ رہا ہوں جو آپ کے سوال کا جواب ہے کہ یہ جتنے میڈیمز ہیں یہ چیلنج کرتے ہیں. تو ہم ہر میڈیم کو پورا شاید نہ جان سکیں, پورے جنگل کی خاک نہ چھان سکیں, لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم حیرت میں مبتلا ہو گئے. تو اگر حیرت میں مبتلا ہو گیا کوئی تو وہ یہ اچیومنٹ ہے اس کی, کہ میں اگر حیرت میں مبتلا ہوں کہ یہ فلم کیسے بن گئی تو یہ میری اچیومنٹ ہے. میں اگر حیرت میں ہوں کہ غالب کا یہ شعر کیسے لکھا گیا, کہ جب وہ یہ کہتا ہے کہ وہ کیا ہے, ہم نے نقش پا پایا, وہ کہ ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب, ہم نے دشت امکا میں ایک نقش پا پایا. اس کو کریں 10 گھنٹے لگیں گے, پھر بھی شاید اس کی بہت ساری لیئرز رہ جائیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ اگر ہم حیران ہوئے ہیں وان گوف کی پینٹنگ دیکھ کر، پکاسو کی پینٹنگ دیکھ کر، یا اور شاعروں کو، ملارمے کو پڑھ کر، یا دوسرے اور لوگوں کو دیکھ کر ہم حیرت میں ہی آ گئے ہیں نا، تو یہی بہت ہے، یہی ہمارا اچیومنٹ. سو میں اپنے آپ کو اس سٹیج پہ لاتا ہوں کہ یہ جتنے علوم تھے، جتنے فنون تھے، یہ ہمیں اگر بچہ بنا دیتے ہیں تو یہی بہت ہے. بچے کے اندر کا تجسس ہی بیدار کر دیتے ہیں تو میں نے اچیو کر لیا. دیٹس آل. بس میرے لیے یہ منزل. that is absolutely wonderful. مطلب that is a beautiful answer because I think آپ نے بڑے خوبصورت انداز سے اس چیز کو پکڑ لیا ہے. because at the end of the day again correct me please correct me if I'm wrong, آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر انسان کی کیوریوسٹی اور سینس آف ونڈرمنٹ، حیرت، تجسس، اور وہ جو ایک بنیادی مطلب اندر سے کیفیت ہوتی ہے کہ یار یہ ہے کیا چیز، حیرت میں مبتلا کر دینا ہوتا ہے، یا پھر ایک جاننے کی چاہت ہوتی ہے، اگر وہ آپ بیدار کر پائیں، یا وہ ہر میڈیم آپ کے اندر بیدار کر رہا ہو اور آپ کو انگیج کرنے میں مجبور کرے، تو obviously that is I think that is a wonderful thing. That is ultimate. آپ اس کے علاوہ اس کی کوئی تشریح نہیں کر سکتے. میں نہیں کر سکتا مارکیز کی تشریح، مجھے کرنی نہیں چاہیے. میں نہیں کر سکتا ملان کنڈیرا کے ناول بینگ کی تشریح، میں نہیں کر سکتا، مجھے کرنی نہیں چاہیے. مجھے صرف جو ماسٹرز ہیں ان کو پڑھنا چاہیے، اور ان ماسٹرز کے کام کو، جتنے بڑے فلم میکر ماسٹرز آئے ہیں وہ اس کو دیکھ لیں. بس آپ میں یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی ایک کریٹیک دیں، اس کا ایک انالیسس دیں، نہیں، آپ صرف اس پہ مسکرائیں، کیونکہ اس نے آپ کو مسکرانے پہ مجبور کیا ہے. اس نے آپ کو، آپ کے اندر کے بچے کو جگا دیا ہے اور کہا کہ ہاں بھائی اب تم پہ کھلیں گی چیزیں. تو وہ جو کھلیں گی تو وہ تو ایک پروسیس ہے، وہ کب کھلیں گی، کیسے کھلیں گی، مگر آپ داخل ہو چکے ہیں. یہ ہے آپ کے. So you're saying کہ آپ کا بھی جو سفر ہے اس کے اندر the fundamental ingredient is that sense of ونڈر، حیرت، تجسس اور کیوریوسٹی. سر ایک اور سوال آیا ہے، اٹس ریلیٹڈ ٹو واٹ یو ور سیئنگ ارلیئر. محمد فہد اصغر صاحب ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر ہم پرانی چیزوں کو ہی دیکھتے رہیں گے، جس طرح دوسروں کی چیزیں ہی پڑھتے رہیں گے، فلمیں دیکھتے رہیں گے، کتابیں دیکھتے رہیں گے، اف وی ایکسپلور آلریڈی ڈن اینڈ ڈسٹڈ ایگزامپلز آف کریٹیو رائٹنگ موویز، تو کیا اس سے کریٹیوٹی کا بیسک کانسیپٹ یا اوریجنالٹی وہ کیا سپریس نہیں ہو جائے گا؟ نہیں، دیکھیں وہ جس طرح بات کر رہے ہیں وہ میں سمجھ گیا. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بڑا رائٹر آپ کو انفلوئنس کرتا ہے تو وہ آپ کو اتنا دبا لے کہ آپ کے اندر کی جو ٹیلنٹ ہے وہ دب جائے. ایسا نہیں ہوتا. وہ انسپائر کرتا ہے، کبھی نہیں دبائے گا. بڑا ادب آپ کو دبائے گا نہیں، آپ کو انسپائر کرے گا. تو ایک تو یہ ذہن میں رکھیں، خوف زدہ ہوئے بغیر آپ بڑا ادب پڑھیں یا کنٹمپریری ادب پڑھیں، یہ سوچے بغیر کہ یہ میرے پہ حاوی ہو جائے گا تو میں کیا کروں گا، پھر میں لکھ نہیں پاؤں گا. نو، ایسا ہوتا تو پھر کوئی ادیب ہی نہ ہوتا. کیونکہ ہر ادیب نے، آپ آٹو بایوگرافی پڑھیں دنیا کے تمام بڑے ادیبوں کی، تو وہ بتائیں گے آپ کو کہ انہوں نے کس کس کو پڑھا تھا، وہ کس کس سے انسپائر ہوئے تھے. وہ بتائیں گے آپ کو کہ ان کے زمانے میں کون کون بڑا تھا اور انہوں نے اس میں سے وہ کیسے. تو بڑا ادیب آپ کو مروب بھی نہیں کرتا، دباتا بھی نہیں ہے، وہ تو پیار کرتا ہے آپ سے. بڑا ادب تو آپ کو تھپکی دیتا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے. یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ بڑا ادب روب میں لے کے آتا ہے. بڑا ادب فرعون نہیں ہوتا، بڑا ادب انسان ہوتا ہے. وہ آپ کو ساتھ لے کے چلتا ہے، وہ آپ کو کبھی بھی اپنے سے ڈرائے گا نہیں. آج تک کسی بڑے ادیب نے، کسی بڑے ادب نے آپ کو نہیں ڈرایا. وہ نہیں ڈرا سکتا. وہ آپ سے پیار کرے گا، وہ آپ کو قریب لائے گا. یہی تو اس کی کوالٹی ہوتی ہے. ونڈرفل. اگین آئی لو دی آنسر کہ وہ چیز آپ کو ایوالو کرنے میں ہیلپ کرتی ہے انسٹیڈ آف سپریسنگ یو، رائٹ. سو اچھا، اگر میں سوالات ڈیفینیٹلی لیتا رہوں گا کہ جو جیسے جیسے لوگ ہمیں بھیج رہے ہیں، لیکن میں ایک چیز سر ضرور جاننا چاہوں گا. ہم نے اوبیسلی بات کی کہ ہاؤ یو آر انگیجڈ ان آل آف دیز میڈیمس، لیکن آپ اوبیسلی وہاں رکے نہیں، یو گون اے اسٹیپ فردر.
آپ نے نمبر ون ایز این ایجوکیشنسٹ یہ میڈیمس پڑھائے ہیں آگے، پہلی یہ چیز. اور دوسرا یو ہیو کریٹڈ این انوائرمنٹ، آپ نے ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کیا ہے جس نے اور رائٹرز کو انیبل کیا ہے، جس میں لٹری فیسٹیولز بھی شامل ہیں. سو میں دوبارہ یہی کہوں گا کہ دوسروں کو آگے بڑھانے کے لیے بھی ایک سرٹن لیول آف کانفیڈنس اور ہمت چاہیے. تو اگر آپ اس پہ بھی بات کر سکیں کہ وہ جی، کیسے ہو یہ جائے. بڑا اہم سوال ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے 10 سال سے پاکستان میں بھی وہ کلچر آیا جو پہلے نیو یارک میں تھا، انڈیا میں تھا، انگلینڈ میں تھا، فیسٹیولز کا لٹری. اس کی جو مجھے بنیادی فائدہ محسوس ہوا یا میں انگیج ہوا ان کی ایڈوائزریز میں، یا میں انگیج ہوا اس کلچر کو سمجھو کہ ڈیفائن کرنے میں، تو اس میں بنیادی بات میں بتانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ ہمیشہ یہ رہا، پارٹی ہاؤس ہوتا تھا لاہور میں، ٹھیک ہے، کافی ہاؤس ہوتا تھا لاہور میں، کیا تھا، کمپارٹمنٹس تھے. پارٹی ہاؤس میں ادیب بیٹھتے تھے، شاعر بیٹھتے تھے، کافی ہاؤس میں وکلا بھی بیٹھتے تھے، مصور بھی بیٹھتے تھے، اور صحافی بھی بیٹھتے تھے. تو یوں اپنا اپنا کمپارٹمنٹ تھا. ان فیسٹیول نے ان کمپارٹمنٹس کو توڑا ہے اور یہ کانسیپٹ دیا کہ نہیں، یہ شعبے سب ایک دوسرے کی بلینڈنگ سے چلتے ہیں، ایک دوسرے کی سپورٹ سے چلتے ہیں. مجھے بتائیے دنیا کا کوئی معاشرہ ایسا بتائیں جس میں صرف شاعری آگے بڑھی ہو اور ناول آگے نہ بڑھا ہو، فلسفہ پیچھے رہ گیا ہو، نفسیات آگے بڑھ گئی ہو، تاریخ پیچھے رہ گئی ہو، تمدن آگے بڑھ گیا ہو. ایسا نہیں ہوا. یہ ساری چیزیں ایک کلچر کے اندر، ایک انوائرمنٹ کے اندر ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے بڑھاتی ہیں، ایک دوسرے کو طاقت دیتی ہیں. یہ ہے پیچھے فلسفہ. اور اس کو اگر آپ سمجھ لیتے ہم پہلے، تو ہمارا مورخ کونے میں نہ گھسا ہوتا، ہمارا مصور بیچارہ کہیں اپنے اسٹوڈیو میں نہ مر گیا ہوتا. ارے بھائی، یہ سب روز ملتے ہیں، ان کو ملنا چاہیے. ان کے اور اچھا زمانہ تھا، شاکر علی کے ساتھ ناصر کاظمی بھی ہوتا تھا، شاکر علی کے ساتھ انتظار حسین بھی ہوتا تھا، اور دوسرے لوگ بھی ہوتے تھے. تو وہ اچھے زمانے تھے. اس لیے ان فیسٹیولز کا یہ فائدہ ضرور رہے گا کہ آپ پولیٹیکل ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، آپ ہسٹری پہ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. اور اس کلچر نے سب سے زیادہ جو فائدہ پہنچایا وہ یہ کہ ہمیں ان مقالہ نگاروں سے جان چھڑائی جو 20-20 صفحے کے مقالے لکھ کے اور وہ کلیشیز کے ساتھ، مدرسانہ کلیشیز کے ساتھ وہ کانفرنسوں میں آتے تھے. اس کا طلسم ٹوٹا اور ڈیبیٹ کو فروغ ملا کہ بھائی بات کرو، اختلاف کرو. یہ یک طرفہ لسننگ نہیں ہے، یہ انٹریکشن ہے. تو یہ کلچر سامنے آیا کہ انٹریکشن ہونا چاہیے، سوال اٹھنا چاہیے، اور طرح طرح کے لوگ اکٹھے ہونے چاہیے اور ایک دوسرے سے سیکھنا چاہیے. تو یہ ضرور ہوا اور اس میں میری کوشش جو ہے وہ میں کر رہا ہوں. سر ایک سوال آیا ہے کہ کیا، اینڈ کمپلیٹلی اپ ٹو یو اف یو وانٹ ٹو آنسر دس اور ناٹ بیکاز آئی کین انڈرسٹینڈ، کیا آپ آج کل کے جو ڈراماز بن رہے ہیں ان کے معیار سے مطمئن ہیں؟ ہاں، یہ دکھتی رگ ہے. اور جب میں یہ اسکرپٹ رائٹنگ پڑھاتا ہوں تو ظاہر ہے وہ تو ایک ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے، اس کے حساب سے پڑھایا جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ میں مطمئن اگر ہوتا تو میں لکھ رہا ہوتا. میں مطمئن نہیں ہوں، اس لیے میں نہیں لکھ رہا کہ مجھے معلوم ہے یہ موضوعات کون دے رہا ہے. اب اگین میں واپس وہیں آ رہا ہوں کہ یہ سارے موضوعات اس آگہی کے بعد جس تجربے سے ہم گزر رہے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے. یہ میں بتا رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے موضوعات کون دے رہا تھا؟ سارے کے سارے سیریلز اسی گلوبلائزیشن کی پیداوار ہیں، کیونکہ مارکیٹنگ کے ہاتھ میں وہ آ چکے تھے اور وہ اس کو ٹول کے طور پر استعمال کر رہے تھے. یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ امریکنز کی کتابیں کہہ رہی ہیں. تو اس پہ جن لوگوں نے تھیوریاں لکھ لی ہیں میں وہ پڑھ کے بات کر رہا ہوں، میں ایسے بات نہیں کر رہا. میری ذاتی پسند ناپسند کوئی معنی نہیں رکھتی، کسی طرح معنی نہیں رکھتی. میں اس کو ایک طرف رکھتا ہوں.
میں آپ کو سائنٹیفک بات کر رہا ہوں کہ یہ رائٹرز نہیں تھے، ان کو روزی دی گئی، ان کو بٹھایا گیا بالکل اس طرح جس طرح ایک برانڈڈ لباس والی کمپنی مشین سلائی کی دے کے کاریگر کو بٹھاتی ہے اور کہتی ہے میری مرضی کا ڈریس بناؤ، یہ میں نے بیچنا ہے. انہوں نے بھی رائٹرز کو سلائی مشینوں کی طرح بٹھایا اور کہا کہ ہماری مرضی کا اسکرپٹ لکھو کیونکہ ہم نے اپنا مال بیچنا ہے. اور وہ مال آپ کو بھی پتا ہے کہ کس کی مارکیٹنگ ہو رہی تھی، ایک پوری فیشن انڈسٹری کی مارکیٹنگ ہو رہی ہے. میرا نہیں خیال کہ یہ ایسے رہے گا کیونکہ فیشن انڈسٹری شاید اس طرح باقی نہ رہے. تو بہت ساری چیزیں پھر بدلیں گی تو ڈرامہ بھی بدلے گا. سر یہ سوالات کا سلسلہ ڈیفینیٹلی جاری رکھیں گے، بٹ آئی ووڈ لو ٹو ٹاک اباؤٹ یور بکس ایز ویل. آف کورس ابھی ریسنٹلی آپ کی 2 کتابیں آئی ہیں، دبستان کھل گیا اور ٹوٹی ہوئی تناب اتر. سو ٹیل اس اباؤٹ دیٹ. یہ میرا پہلے تو ناولٹ آیا تھا اور شارٹ سٹوریز تھیں، یہ ناول ہے. اچھا، اس میں ظاہر ہے لوگوں نے اس کو پڑھا ہے، اللہ کا شکر ہے، اور اس پہ بہت اچھے ریویوز مجھے ملے. خاص طور پر انگریزی کے جتنے بھی ہمارے جرنلز ہیں سب میں بہت ایکسٹینسو انٹرویوز آئے ہیں، اور لکھنے والے بھی بڑے لوگ تھے. حارث خلیق تھے، ناصر عباس نیت تھے، اسی طریقے سے کاشف رضا جو ہمارے بہت اچھے ناولسٹ ہیں ان کا بھی مجھے ملا، اور ارشد وحید ایک ہمارے بہت اچھے ناول کے مترجم ہیں، ان کا تبصرہ بھی آیا، اور لوگ جو لکھ رہے ہیں انہوں نے بھی مجھے بتایا اور میسیج وغیرہ آئے. بیسیکلی یہ تجربہ تھا، اور شکر الحمدللہ کہ وہ تجربہ پہنچا، کیونکہ وہ ایک کہانی ہے نہیں، وہ ایک زمانہ ہے، وہ ایک شہر ہے، ایک شہر کے اوپر بیتی ہوئی ایک دنیا ہے، اور ایک وقت ہے جو اس پہ بیت گیا ہے، اس وقت کی کہانی ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ اس میں کوئی ایک کردار نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ اس کا کردار ہی شہر ہے، اس کا کردار ہی زمانہ ہے. تو اس لیے وہ اس طرح سے وہ لکھا گیا، اور وہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ گیا. اور دوسرا ہے دبستان کھل گیا، اس میں پورے فنون لطیفہ کی تاریخ ہے، ان معنوں میں کہ اس میں گلوکاروں کے اوپر بھی ہے، اس میں مصوروں کے اوپر مضامین ہے، اس میں شاعروں کے اوپر، ناولسٹوں کے اوپر، اس میں دوسرے ایکٹیوسٹ کے اوپر. تو جتنا بھی ہمارا ڈائسپورا رہا ہے اور جو ہماری تاریخ رہی ہے ایکسپریشن کی، اس تاریخ کی وہ تاریخ ہے ایک لحاظ سے دیکھے تو، اور برِ صغیر بھی اس میں شامل ہے. تو ان معنوں میں وہ آپ کو ایک جگہ، کیونکہ میرے جتنے شغف تھے وہ سارے اس میں ایکسپریس ہو گئے ہیں. فلم کا بھی اس کے اندر ایکسپریس ہوا ہے، ڈرامے کا بھی ہوا ہے، شاعری کا بھی. تو جب ایک لکھنے والے کا تعلق جب بہت سارے شعبوں سے ہو تو ایک ایڈوانٹیج اس کو ہو جاتا ہے کہ وہ پھر ان سارے علوم فنون کو کہیں نہ کہیں دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اس کتاب کی یہ اہمیت ہے. دوسرا، میں اپنے ناول دوسرے پہ کام کر رہا ہوں، مکمل ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ میں کام کر رہا ہوں اپنی بایوگرافی پہ، وہ بھی تقریباً مکمل ہو رہی ہے. تو کچھ چیزیں ہیں جو میں چاہ رہا ہوں، اور یہ وقت جو ہے ظاہر ہے میری مدد کر رہا ہے. That is absolutely wonderful. مطلب obviously we're all really looking forward to those books as well, جو نیا ناول ہے, and of course the biography. اگر ہم اس چیز کو آگے بڑھائیں تھوڑا سا, کتاب لکھنا is never an easy endeavor. مجھے لگتا ہے کہ انسان بلکہ شاید کسی بھی کریٹیو ایکسپریشن کی ایکٹیویٹی میں جب انگیج کرتا ہے تو وہ اپنا آپ دنیا کے آگے رکھ رہا ہوتا ہے, اپنے آپ کو ایکسپریس کر رہا ہوتا ہے, اور وہ کیونکہ نمبر 1 اس کے لیے ہمت چاہیے آف کورس, اور نمبر 2 اس کے لیے جو آپ نے ڈائریکشن کا تعین کرنا ہوتا ہے وہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. تو شاید میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ سر کہ وہ آپ کا پروسیس کیا ہوتا ہے, ہاؤ ڈو یو اسٹارٹ دس. جس طرح سے آپ نے ایک ناول ختم کیا اور اب آپ ایک نئے ناول کے اوپر کام کر رہے ہیں, تو ویئر ڈو یو فائنڈ دیٹ انسپریشن اینڈ پروسیس کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ کہ میں لکھنا چاہتا تھا ناول, لیکن میں پچھلے 20-25 سال ڈرامے میں انگیج رہا, اور بہت
انگیج رہا. 50 سیریل اور سینکڑوں پلیز ہیں جو ظاہر ہے کہ مجھے فرصت وہ نہیں دے رہے تھے, اور ان میں بھی سوری, ان میں بھی آئیڈیاز ہیں, ان میں بھی کہانیاں. اچھا, وہ ایک میڈیم کے حساب سے تھی. خیر, تو میں پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ لکھو, اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم میرے نائب ہو, میں نے تجھے تخلیق کار بنایا ہے, تو پھر آؤ کریٹ کرو. بہت ساری آیتیں ہیں جس میں کہ وہ حکم دے رہا ہے کہ اور تم کہانیاں لکھتے رہو تاکہ لوگ سوچ بچار کریں. تو وہ ہم سے توقع رکھ رہا ہے, حکم دے رہا ہے, اور وہ حکم دے رہا ہے کہ اپنا کیمرہ سمندر کے نیچے لے جاؤ, اور جو میں نے چھپا کے رکھی ہے زیر پانی, زیر سمندر جو کائنات, اسے دنیا تک لے کے آؤ. تو یہ جتنی ڈاکومنٹری زیر سمندر بن رہی ہے تو اللہ کے حکم سے بن رہی ہے کہ اس نے کہا کہ پہاڑوں کے اندر اور دریاؤں کے سمندروں کے اندر میں نے حیات رکھ دی ہے, میں نے سارا کچھ چھپا دی رکھ دیا ہے, آؤ دیکھو. تو جو لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں کریٹو, آپ کے سوال پہ آ رہا ہوں, جتنا کریٹ, ایک تو اللہ کے حکم کی تعمیل ہو رہی ہے. اللہ چاہتا ہے کہ اس کی کائنات ایکسپوز ہو, وہ لوگوں تک پہنچے, اور اللہ چاہ رہا ہے کہ ان کہی بات بھی کہی جائے, یہ اللہ کہہ رہا ہے, اور تاکہ لوگ سوچ بچار کریں. سو اس طرح, لیکن ہر رائٹر کا اپنا طریقہ ہوتا ہے, ہر رائٹر کی انسپریشن اپنی اپنی ہوتی ہے. تو میں اس کو کوئی ایک کلیے کے طور پر نہیں دیکھ سکتا کہ مجھے خواب میں تجربہ آتا ہے یا نہیں آتا, میں یہ نہیں کہہ رہا. بس یوں سمجھ لیں کہ بہت ساری چیزیں کہیں نہ کہیں موجود ہوتی ہیں, کہیں نہ کہیں ان نون انویزیبل طریقے سے آپ کے اندر ہو رہی ہوتی ہیں. تو کبھی کوئی چیز فلیش کر کے سامنے آ جاتی ہے, پھر آپ کو ادراک ہوتا ہے کہ ہاں اس کو لکھا جائے یا اس کو دیکھا جائے. پھر وہ پروسیس ہے, اس کے اندر وہ ایکسپلور ہوتی ہے. تو لٹریچر ایکسپلور ہوتا ہے, یہ نہیں ہے کہ ایک دن جمع جمایا آپ کے ہاتھ میں آ گیا, ایسا نہیں. سوری سر, میں یہاں پہ بات کاٹ رہا ہوں, لیکن میں یہ, آپ نے جو لفظ استعمال کیا ایکسپلور سے, کیا مطلب کیا ایز یو آر رائٹنگ دا ناول یا ایز یو آر رائٹنگ پیس آف فکشن, تو ہاؤ آر یو ایکسپلورنگ اٹ؟ میں بتاتا ہوں. دیکھیے, آپ کے اندر جو کچھ ہے, مثلا آپ کا ماضی ہے, آپ کی یادیں ہیں, آپ کو تو نہیں پتا, ہر وقت تو آپ کو نہیں پتا کہ کون سا وقت کہاں ہے, کیسے آیا تھا, اور کیا دے گیا, کون سا تجربہ آپ کو کیا دے گیا, یہ تو آپ کو نہیں پتا نا. اچھا, جب آپ ایک ٹنل میں داخل ہوتے ہیں, ایک جرنی میں داخل ہوتے ہیں, جب آپ جرنی کر رہے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ جنگل میں جب آپ جا رہے ہیں تو آپ کو کیا پتا کہ کدھر نکلے گا, آپ کو نہیں پتا, لیکن آپ جاتے ہیں, اور پھر ایک کے بعد دوسری آگہی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے, پھر وہ آپ کو لے کے چلتی ہے. تو پھر انکشاف ہوتا ہے کہ وہ بہت کچھ تو پڑا تھا, اب مجھے تو چلنے کی دیر تھی. پروسیس یہ ہے پروسیس. تو اس پروسیس میں پھر وہ سب کچھ جو آپ کا حصہ تو تھا, لیکن آپ کو اس کا ادراک نہیں تھا, وہ پھر ایسا آہستہ اپنی جگہ لے لیتا ہے اور وہ آ جاتا ہے. واو, سو اٹس ناٹ جسٹ این ایکسپلوریشن آف دا میڈیم, اٹس مطلب ایک انسان کی ایکسپلوریشن آف دا سیلف ہے. از دیٹ واٹ یو آر سیئنگ؟ بالکل سر. اچھا, ونڈرفل ونڈرفل. تو خیر, ہم نے آپ کا بہت وقت لیا ہوا ہے, تو آبویسلی آئی وانٹ ٹو میک شیور کہ ہمارے ریڈرز نے جو ریکویسٹ کی ہوئی ہے وہ بھی نہ رہ جائے. آپ اگر ہمیں سر کچھ پڑھ کے سنائیں تو وی وڈ بی ویری گریٹفل. بھائی ایک نظم میں سنا دیتا ہوں. جی جی رائٹ, جی جی پلیز. تو انشاءاللہ یہ میں نے آج سے پہلے لکھی تھی جب پاکستان کی 60ویں سالگرہ تھی, 14 اگست کہ مسافر 60, اسے آج کے تناظر میں بھی دیکھ سکتے ہیں. مسافر 60 برسوں کے ابھی تک گھر نہیں پہنچے, کہیں پر راستے کی گھاس میں, اپنی جڑوں کی کھوج میں, تاریخ کے گھر کا پتہ معلوم کرتے ہیں. مسافر 60 برسوں کے ابھی تک گھر نہیں پہنچے, کہیں پر راستے کی گھاس میں, اپنی جڑوں کی کھوج میں, تاریخ کے گھر کا پتہ معلوم کرتے ہیں. مگر تاریخ تو برگد کا ایسا پیڑ ہے جس کی جڑیں تو سرحدوں کو چیر کے اپنے لیے رستہ بناتی ہیں. مسافر 60 برسوں کے بہت حیران بیٹھے ہیں,
کہ اب تاریخ کے برگد کے نیچے مذہبوں کے اور عقیدوں کے کئی تاجر مورخ بن کے بیٹھے ہیں، کہ اب تاریخ کے برگد کے نیچے مذہبوں کے اور عقیدوں کے کئی تاجر مورخ بن کے بیٹھے ہیں۔ کبھی تاریخ کے برگد کے نیچے صوفیاء، سنتوں، ملنگوں اور بھگتوں کا بسیرا تھا، مگر اب تو وہاں بازار ہے، منڈی ہے، ہر ایک فلسفے اور فکر کی معجون بکتی ہے۔ کہیں مذہب کے تاجر ہیں، کہیں خوابوں کے سوداگر، بہت ہی بھیڑ ہے اور شور ہے۔ تاریخ لے لو، خواب لے لو، خواب کی تعبیر لے لو، عدلیہ کے طاق کی زنجیر لے لو۔ مسافر دیکھ لو، سب کچھ ہے اس برگد سرائے میں، مگر سایہ نہیں ہے، پیڑ کا سایہ۔ بہت محروم ہیں ہم، پیڑ کا سایہ نہیں ملتا۔ مسافر 60 برسوں کے ابھی تک گھر نہیں پہنچے، کہیں پر بھی نہیں پہنچے، کہ صبح نیم وعدہ میں دھندلکا ہی دھندلکا ہے، کہ شام درد فطرت میں کہیں پر ایک رستہ ہے، نہیں معلوم وہ کس سمت کو جا کر نکلتا ہے۔ مسافر 60 برسوں کے بہت حیران بیٹھے ہیں، نہ سایہ ہے نہ ہم سایہ، نہ سایہ ہے نہ ہم سایہ۔ مسافر 60 برسوں کے بہت ہی بے خبر ہے، کون سی تاریخ میں اپنے لیے ایک گھر بنانا ہے۔ مسافر 60 برسوں کے ابھی تک گھر نہیں پہنچے۔ واہ، بہت بہت خوبصورت، بہت خوبصورت اور بہترین انداز میں آپ نے ہمیں سنائی۔ میں آئی تھنک کسی بھی کریٹیو چیز کے اوپر اس طرح سے تبصرہ تو خیر نہیں کیا جا سکتا، پر میں پوچھنا ضرور چاہوں گا اس بارے میں تھوڑا سا کہ یہ جو نظم آپ نے سنائی مسافر 60 برسوں کے، اس میں بہت سارے ایسے پوائنٹس ہیں جس مطلب آبویسلی وہ جو انسان کو پکڑ لیتے ہیں۔ نہیں، ایکچولی یہ نظم تو صاف بتا رہی ہے جو ہمارا سفر رہا ہے، جی 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 وہ سفر کبھی ادھر کا ہے تو کبھی ادھر کا ہے، کبھی پیچھے کی طرف ہے تو کبھی آگے۔ اور اس سفر کے بارے میں منیر نیازی کا بڑا اچھا شعر ہے، اگرچہ میں نے تو اور طرح سے بات کی ہے، لیکن منیر کہہ رہا ہے، منیر اس ملک پہ آسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے، کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ۔ تو وہ شاعروں نے تو اس کیفیت کو اور ہمارے اس سفر کو بیان کیا ہے۔ ناصر نے کہا کہ ہمارے گھر کی دیواروں پہ ناصر اداسی بال کھولے سو رہی ہے۔ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ وہ سب کچھ کہنا چاہ رہا ہے۔ تو دل تو اپنا اداس ہے ناصر، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے۔ اب کیا ہے یہاں شہر کون ہے؟ ارے بھائی اپنا آنگن ہے، اپنا ہی سب کچھ ہے جس کی وہ بات کر رہا ہے۔ تو ان لوگوں نے میٹافر میں ساری باتیں کی ہیں، اور پھر ہمارے اور کہانیوں میں باتیں ہوئی ہیں۔ منٹو آپ کے سامنے ہے، بالکل کتنی بڑی حقیقتیں بیان کر گیا، بالکل تاریخ کو کیا آئینہ دکھا گیا۔ تو کوئی بھی ہو، میں ہوں، کوئی ہو، ہم تو اپنی سی بات کر لیتے ہیں۔ آپ سے میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ مسافر 60 برسوں کے حیران بیٹھے ہیں، سایہ نہیں ملتا، تو آف کورس وہ سفر تو جاری رہے گا، بالکل صحیح بات ہے، لیکن پوری نظم میں جو ایک کنسسٹنٹ مطلب سینٹیمنٹ جو مجھے نظر آ رہا ہے، خوابوں کے سوداگر، مذہب کے تاجر، کیا ہماری ڈائریکشن بھی ٹھیک نہیں ہے اس سائے کی تلاش کے لیے؟ ظاہر ہے کہ کوئی نقص تو بنیادی کجی تو رہی ہے، اور اس میں جو بظاہر 2 لفظ ہیں، نہ سایہ ہے نہ ہم سایہ، بظاہر، لیکن اس میں آپ کی 70 سالہ یا 74 یا 72 جو بھی ہے سال کی سوشو پولیٹیکل ریجنل پالیٹکس اس کے اندر آ گئی، بالکل، کہ کیسے ہمسائے جو تھے وہ ہمسائے نہ رہے۔ 3 تھے نا ہمسائے، افغانستان، ایران اور انڈیا، اور چوتھا تو بہت دور کا ہمسایہ تھا نا، جس کو ہم چین
بنا کے لے آئے ہیں، وہ تو اس طرح سے ہمسایہ نہیں بنتا. لیکن یہ جو ہمسائے تھے اگر جڑ جاتے ہمارے ساتھ، اگر یہ سرحدیں، اگر ہمارے رشتے بن جاتے، ہماری ٹریڈ، ہمارا سارا تاریخی مزاج جڑ جاتا، اور اس میں یہ جتنے رکھنے آئے اور جتنے خانوں میں ہم بڑھتے چلے گئے یہ نہ ہوتے، تو آپ سوچو یہ خطہ کتنا بڑا خطہ ہوتا. ساؤتھ ایشیا کس جگہ پر ہوتا، اور کسی امریکہ کو یا کسی اور ملک کو ہمیں ایکسپلائٹ کرنے کی ضرورت نہیں. تو یہ ایک لائن کے اندر یہ ساری جی جی، اٹس ایبسلیوٹلی ونڈرفل. باقی کئی موقع پہ یہ نظم آپ کو جھنجھوڑ دیتی ہے، کیونکہ آپ نے اس کے اندر بڑی کیفیات بیان کی ہیں جو کہ شاید ہم ڈیلی دیکھتے ہیں، بٹ شاید اس کو اس طرح سے سمجھ نہیں پاتے. لیکن بہت بہت خوبصورت نظم ہے. ایک سوال آیا سر، سمرین زہرا صاحبہ پوچھ رہی ہیں کہ سر آئی وانٹ ٹو رائٹ بٹ آئی رائٹ ان اسکیٹرڈ پیسز. Can you please suggest anything to make it fluent? اس پہ بڑی دلچسپ بات ہے. بہت سارے رائٹرز نے اسکیٹرڈ تحریریں لکھی ہیں اور جان بوجھ کے لکھی ہیں. کیوں لکھی ہیں؟ کاری ان میں ربط ڈھونڈے. یہ بہت سارے ناولسٹ نے یہ تجربہ کیا. ہمارے اپنے دوست حسن منظر نے بھی کچھ چیزیں ایسی لکھی ہیں، اسد محمد خان نے بھی لکھی ہیں کہ جو بظاہر لگتا ہے کہ ایک بات ہوئی ہے، پھر ایک دوسری مختلف بات ہوئی ہے، پھر لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر ایک داخلی کوہیژن تھا، ایک داخلی طاقت تھی جو ان سب کو جوڑ رہی تھی. تو یہ تو فکشن میں تجربہ ہو چکا ہے، تو اس میں تو ڈرنے کی بات نہیں ہے. وہ سکیٹرڈ ہی لے آؤ، کوئی ایشو نہیں ہے. اب اس سکیٹرڈ کے اندر جو ایک یونٹی ہے، وہ یونٹی کیسے بنے گی وہ آہستہ آہستہ آپ کو خود پتہ چلے گی. تو ایک تو یہ حل ہے اس کا. دوسرا یہ ہے کہ آپ کنسنٹریٹ کریں خیال پہ، اور اس خیال کو تھوڑا پروب کریں، اس کو تھوڑا انویسٹیگیٹ کریں، تھوڑا ایکسپلور کریں. تو وہ خیال دیکھو کہاں تک جاتا ہے. اور خیال کا بھی ایک سفر ہوتا ہے. اور منیر نیازی کی بڑی دلچسپ لائن ہے، سپنا آخر جاتا کیسے، کہ سپنے کو کہاں جانا تھا. تو بڑی خوبصورت نظم ہے. تو اس طرح سے ان کو سیکھنا چاہیے، ان کو پڑھنا چاہیے بہت ساری رائٹرز کو. تو رائٹر خود بکھرا ہوا ہوتا ہے، تو وہ یونٹی جو ہے وہ وقت کے ساتھ اس کے اندر پیدا ہوتی جاتی ہے. تو اس میں ڈرنے والی کوئی بات نہیں. آپ لکھ رہی ہیں تو یہی بہت ہے، لکھتے رہیں، وہ پھر خود بخود ایک منزل پہ آئے گا. ونڈرفل. اگین بہت بہترین طریقے سے آپ نے اس چیز کو آبویسلی آنسر کیا ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹس امپورٹنٹ ٹو ایکسپریس یور سیلف. آپ نے کوشش اپنی جاری رکھنی ہے، وہ پھر یونٹی جو ہے وہ خود بخود وقت کے ساتھ ساتھ وہ آتی جائے گی. اور کبھی کبھی ہوتی ہے، آپ کو پتہ نہیں ہوتا، کبھی کبھی وہ ہوتی ہے اندر، آپ کو پتہ نہیں ہوتا. بالکل صحیح. سر ہم نے آپ کا بہت وقت لیا، میں بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور سوالات کے جواب بھی دیے اور اتنا کچھ شیئر بھی کیا. تو میں اب آخری میں یہ سنگ میل پبلیکیشنز کا بے حد مشکور ہوں کہ جو انیشیٹو اس وقت پہ انہوں نے لیا ہے، ایک تو بہت ریوارڈنگ ہے اور بہت ایجوکیٹو ہے. بہت ہی ایک دانش مندانہ ایک فیصلہ آپ نے کیا کہ آپ سے توقع تھی. کیوں کہ آپ دنیا کے بڑے ادیبوں کو چھاپ رہے ہیں، آپ دنیا کے بڑے ادیبوں کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. آپ کا یہ کام جو نیاز احمد صاحب سے شروع ہو کے افضال احمد اور ایاز احمد تک آ رہا ہے، یہ ایک کار خیر ایک سطح پر ہے کہ آپ اس حکم کی تعمیل کر رہے ہیں جو اللہ نے دیا تھا کہ علم کو پھیلانا ہے. تو آپ تو اس رخ پہ جا رہے ہو. تو اس حوالے سے یہ جو آپ کا قدم ہے، میں جو آپ کے ریڈرز ہیں ان کو بھی مبارک دیتا ہوں، ان سے بھی کہتا ہوں کہ دیکھو کہ خزانہ سنگ میل میں موجود ہے، اس کو جا کے دیکھو، اس کو ایکسپلور کرو. میں تو حیران ہوتا ہوں جب آپ کا کیٹالاگ دیکھتا ہوں تو وہ تو گھنٹوں بعد ختم ہوتا ہے، یعنی 1 گھنٹہ لگتا ہے صرف اس کو پڑھنے میں. تو کیا کیا خزانہ، کیا کیا طلسم ہوشربائیں آپ نے چھپا رکھی ہیں. تو میں پھر یہ کہوں گا کہ اب وقت آ رہا ہے کہ ہمیں ان کتابوں سے منہ نہیں موڑنا. پلیز اب آپ
ڈھکوسلوں سے ہٹ جائیں اور آپ ان جعلی دانشوروں کے چنگل سے نکل آئیں, ڈائریکٹ کتاب کے پاس پہنچیں, موٹیویشنل سپیکر سے نکل جائیں. موٹیویشنل کتاب ہوتی ہے, سپیکر نہیں ہوتا. تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ. اور اگین میں یہ ضرور کہوں گا کہ وی ایٹ سنگ میل آر پریویلیجڈ کہ ہمیں آپ کے ساتھ, مطلب میرے لیے تو یہی بڑی بات ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا موقع ملتا ہے. سو آئی ایم جینوئنلی ویری ویری گریٹفل. مجھے ڈانٹا جا رہا ہے, ایک کامنٹیٹر کہہ رہی ہیں کہ پلیز اردو میں بات کیجیے. میں کوشش کرتا ہوں. سر آخر میں ہم نے جس طرح سے پہلے ذکر کیا تھا کہ آپ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ اتنا وسیع ہے, تو آپ نے اگین میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے سنگ میل کے بارے میں بات کی, اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے. لیکن اگر آپ ان کے لیے بھی کوئی پیغام دے دیں تو بہت مشکور ہوں گے. میں کہا کہ دیکھیں, ہر انسان میں کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب اس کو ایکسپلور کرنا اس کا کام ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے دروازے تو کھول دیے کہ آپ مصوری کو دیکھیں, ہو سکتا ہے آپ کے اندر مصور موجود ہو. آپ پوئٹری کو پڑھیں, ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر شاعر موجود ہو. آپ کہانی پڑھیں, ہو سکتا ہے آپ کہانیاں لکھنے لگیں. اور دنیا میں کہانی اسی طرح لکھی گئی تھی کہ اپنی واردات کو ہر ایک نے پہلے سمپلیفائی کر کے لکھ دیا تھا, تو وہ کہانی بن گئی تھی. آپ کو کہیں نہیں جانا, آپ اپنی زندگی کی کہانی لکھ دیں, چلو وہ کہانی ہے. اینڈ آف دا ڈے وہ لگے گا کہ آپ نے کوئی کہانی لکھی ہے, آپ اس کا بس ایک کردار ہے. دیٹس اٹ. تو کوئی چیز مشکل نہیں. میڈیمز موجود ہیں, میڈیمز کو اسٹڈی کریں, ان میں دلچسپی لیں, ان کو انجوائے کریں. جب آپ ان کو انجوائے کریں گے تو بس خود ہی آپ کو راستہ مل جائے گا. کوئی مشکل نہیں, کوئی چیز طے شدہ نہیں, سب کچھ پروسیس میں. تھینک یو. ونڈرفل, بہت بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ. خیال رکھیے گا اپنا. خدا حافظ.